پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 4، 5 اور 6۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِنَّهُ اور بے شک یہ، فی الکتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، لدینا ہمارے نزدیک، لعلی بہت مرتبے والی، بلند، حکیم اور حکمت والی۔ افنضربو کیا ہم اعراض کر دیں، عنکم تم سے، الذکر صفحا نصیحت کرنا، ان کنتم اس لیے کہ ہو تم، قوم مسرفین حد سے بڑھنے والی قوم، وکم اور کتنے، ارسلنا ہم نے بھیجے، من نبی اپنے نبی، فی الاولین پہلے لوگوں میں، وما یاتیہم اور جب بھی آیا کوئی، من نبی ہمارا نبی ان کے پاس، الا مگر، کانو تھے وہ، بہی یستہزئون نبی کا مذاق اڑانے والے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ انہ فی الکتاب، کہ یہ لوح محفوظ میں تحریر ہے۔ اب اس کی دو تفسیریں ہیں، یا اس سے مراد ہے قرآن کریم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، تحریر ہے۔ اب لعلی حکیم کا معنی کیا ہوگا کہ علی بلند ہے، کیا مطلب کہ منضبط ہے، محکم ہے، وہاں محفوظ ہے، اس میں کوئی تناقض نہیں ہو سکتا، حکیم، اور اس قرآن کریم کا کلام حکمت پر مبنی ہے۔ یا اس کا مطلب ہے الکتاب کا معنی کیا ہے، لوگوں کے اعمال، چاہے وہ ایمان ہو یا کفر، وہ اطاعت ہو یا معصیت ہو، وہ نافرمانی ہو وہ فرمان برداری ہو، اللہ فرماتا ہے وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اب لعلی کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، کسی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ حکیم اور حکمت والا ہے، کیا مطلب؟ حکمت والے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز محفوظ ہے۔ اب اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبد الواحد بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تشریف لائے، ان کی ملاقات ہوئی حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب عبد الواحد بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عطا بن ابی رباح سے کہتے ہیں، بصرہ والے، چونکہ یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، بصرہ والے تقدیر کے بارے میں بہت بحث کرتے ہیں، آپ بتائیے تقدیر کیا ہے؟ تو حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا، بیٹے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی حضور پڑھا ہے۔ تو کہا پھر پڑھو سورہ زخرف۔ انہوں نے شروع کی، وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے تو کہا لوح محفوظ جانتے ہو کیا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو کہا لوح محفوظ میں تقدیر ہی تو ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے
اس کائنات کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ۔ قلم نے پوچھا مولا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ دے جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، جو قیامت تک ہوتا رہے گا، سب لکھ دے۔ قلم نے وہ سب لکھ دیا۔ کہا وہاں ہی لکھا ہوا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح نے فرمایا وہیں تو لکھا ہوا ہے کہ فرعون جہنمیوں میں سے ہے، تبت یدا ابی لہب وہیں لکھا ہوا ہے۔ ہر چیز تو وہاں تحریر ہے، اور یہاں لوح محفوظ الکتاب سے مراد ہے کہ لوگوں تم جو مرضی کرو، ہر ایک عمل لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا اب اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے لوح محفوظ اصل میں ایک نوٹ بک کا نام ہے، اور نوٹ بک وہ انسان بناتا ہے کہ جسے بھول جانے کی عادت ہو تو وہ نوٹ بک بناتا ہے، اپنے کام لکھتا رہتا ہے، اور جب کبھی اس کو جو ہے نا وہ یادداشت کی ضرورت پڑ جائے تو وہ نوٹ بک سے دیکھ کر جو ہے نا وہ بھولے ہوئے کاموں کو یاد کر لیتا ہے، جبکہ اللہ تو بولنے سے محفوظ ہے۔ پھر اللہ کے لیے لوح محفوظ کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی لوح محفوظ کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ اللہ نے اپنے لیے نہیں رکھی ہے، یہ ملائکہ کے لیے ہے۔ وہ کیسے؟ ملائکہ لوح محفوظ پر ہر روز پڑھتے ہیں، محمد قاسم یہ کرے گا، حاجی امین صاحب یہ کریں گے، حاجی عباس صاحب یہ کریں گے، فلاں صاحب یہ کریں گے، لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اب فرشتے پڑھتے ہیں، پھر دنیا کی طرف جس بندے کا پڑھتے ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں، اب وہ وہی کر رہا ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کا ایمان اللہ کی ذات پر اور مضبوط ہوتا ہے کہ واقعہ ہی اللہ عالم الغیب ہے۔ فرشتوں کا ایمان اللہ اس طرح مضبوط کر رہا ہے کہ جو لوح محفوظ پر رب نے لکھا وہی دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علام الغیب ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے، اس لیے لوح محفوظ رکھی گئی ہے۔ لوح محفوظ اللہ کو ضرورت نہیں ہے لوح محفوظ کی، نہ اللہ کریم بولتے ہیں، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ لوح محفوظ اس نے فرشتوں کے لیے رکھی۔ دوسرا لوح محفوظ اس لیے رکھی ہے کہ قیامت کے دن یہی لوح محفوظ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی۔ بتا تو نے یہ کیا؟ وہ کہے گا میں نے نہیں کیا، تو ورق الٹا کر دکھایا جائے گا، یہ دیکھ اب لکھنے والے فرشتے بھی آ جائیں گے گواہی دینے کے لیے۔ وہ پھر انکار کرے گا تو اس کی زبان پر مہر لگا کر چپ کروا دیا جائے گا، اور اس کے اعضاء بولیں گے کہ اس نے یہ کیا ہے۔ تو لوح محفوظ اس لیے بھائی انہ فی ام الکتاب، تمہارے نامہ اعمال، تمہارے تمام افعال و اعمال ہم نے لوح محفوظ میں اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ کتاب کتنی بلند ہے؟ لعلی، اتنی بلند ہے تم میں سے کسی کی رسائی نہیں ہے کہ رد و بدل کر سکو۔ وہ کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا انسان کتنی کاوشیں کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے، لیکن کفن میں جیب کوئی نہیں ہے، قبر کے اندر الماری کوئی نہیں ہے، اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ فرشتہ رشوت لیتا نہیں ہے۔ اب کیا کرے گا؟ جیب میں، کفن میں تو جیب ہی نہیں ہے۔ جس مال کے لیے ساری زندگی برباد کر دی وہ کدھر لے کر جائے گا؟ جیب تو ہے نہیں ہے، اور اگر جیب لگوا بھی لے تو آگے جا کر کہاں رکھے گا؟ قبر میں تو الماری ہی نہیں ہے، کوئی تجوری ہی نہیں ہے، اور لے کر کس لیے جائے گا؟ جنہوں نے سوال کرنے آنا ہے وہ تو رشوت لیتے نہیں ہیں۔ لعلی، یہ کتاب اتنی بلند ہے کہ کسی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں کر سکے گا۔ حکیم، ہر چیز مضبوطی سے محکم کر دی گئی ہے،
کوئی اس میں تناقض نہیں ہوگا، کوئی رد و بدل نہیں ہوگی، جو کیا ہے وہی لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکہ والوں کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا افنضرب عنکم الذکر صفحا ام کنتم قوما مسرفین، تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے تمہاری حالت کو دیکھ کر ہم تم سے نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، ہم نصیحت کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے مسلسل انکار کی وجہ سے نزول قرآن کو ترک نہیں کریں گے، تم مسلسل انکار کر رہے ہو، ہم اس کے باوجود تمہیں نصیحت دیتے رہیں گے، عمل کرو یا نہ کرو، مانو یا نہ مانو، تسلیم کرو یا نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم قرآن پورے کا پورا نازل کریں گے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی عز و جل اہل مکہ کی ہٹ درمی کو دیکھ کر قرآن کا نزول روک لیتے تو یہ کائنات تباہ ہو جاتی۔ اللہ نے اپنی رحمت کے صدقے قرآن کو ایک بار نہیں 23 سال لگائے ہیں، آہستہ آہستہ نازل کیا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں نصیحت کی نہیں گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم جتنے مرضی ہٹ درم ہو جاؤ، ہم نصیحت کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارا یہ حال ہے کہ تم مسرفین بن گئے ہو اور ہم اعراض کر لیں، نضرب منہ موڑ لیں، عنکم الذکر، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، واضح و نصیحت کرنے سے ہم اعراض کر لیں، ہم چھوڑ دیں تمہیں، آخرت کے متعلق ڈرانے سے ہم چھوڑ دیں تمہیں، رائے ہدایت بتانے سے۔ قوم مانے نہ مانے، مبلغ کا کام ہے وہ تبلیغ کرتا رہے۔ اللہ یہی فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر مکہ والوں کی ہٹ درمی کو دیکھتے تو ہم نزول قرآن کو روک لیتے، لیکن ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنی رحمت کو دیکھا، ہم نے 23 سال لگا دیے قرآن بھیجتے ہوئے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے ہمیں نصیحت نہیں کی گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے، کم ارسلنا من نبی فی الاولین، محبوب آپ کو پتہ ہے نا ہم نے کتنے رسول کتنے نبی بھیجے پہلی قوموں میں، اولین میں ہم نے کتنے نبی بھیجے، محبوب آپ کو آپ جانتے ہیں کم کتنے، ارسلنا ہم نے بھیجے، من نبی نبی فی الاولین پہلو میں، آپ کو معلوم ہے کیسے اولو العزم رسول بھیجے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا، یہ 4 اولو العزم رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کتنے بڑے بڑے رسول اور نبی ہم نے بھیجے پہلی قوموں کی طرف، لیکن دستور کیا ہے، وما یاتیہم من نبی، جب بھی کوئی نبی ان کے پاس آیا الا کانوا بہ یستہزئون، جب اس نے کہا اللہ کو ایک مانو، اس نے کہا میری رسالت یا میری نبوت پر ایمان لے آؤ، ارے بت پرستی چھوڑ دو، اگر گناہوں کو چھوڑ دو، کم ناپنا چھوڑ دو، کم تولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، ملاوٹ کرنی چھوڑ دو، تو انہوں نے آگے سے بات ماننے کے بجائے کیا کیا، یستہزئون، نبی کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ نبی نے کتنا خوبصورت راستہ بتایا اور وہ ماننے کے بجائے استہزاء کرنے لگے، آگے سے مذاق کرنے لگے۔ اور آج بھی معذرت کے ساتھ آج بھی قوم کا حال یہی ہے، علماء انبیاء کے ہی وارث ہیں نا، وہی پیغام دے رہے ہیں جو انبیاء نے دیا۔ آج بھی قوم کو کہا جائے اوے ذخیرہ اندوزی نہ کرو، اوے جب بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں، مہنگائی عروج پر چلی جائے تو ساری عمر بے تحاشا کمانے والوں اب اپنے ریٹ کم کر کے امت کا خیال کرو، غربا کا خیال کرو، تو آگے سے کہتے ہیں مولویوں بیچاریوں کو کیا پتا، غربت میں آئیں غربت میں مر جائیں گے، انہیں کیا پتا کہ دولت کا نشہ کیا ہوتا ہے، بینک کے دروازے پر جانے کا مزہ ہی کیا ہوتا ہے،
ATM رکھ کر نئے نئے نوٹ نکالنے کا مزہ کیا ہوتا ہے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے تو یہ ہمیں ڈراتے ہیں۔ آج بھی قوم کا یہی حال ہے، آج بھی قوم اسی ڈگر پر کھڑی ہے جس ڈگر پر پہلی امتیں کھڑی ہوتی تھی۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ جب مہنگائی عروج پر چلی جائے تو امراء کو چاہیے کہ اپنی تجوریاں غرباء کے لیے کھول دیں، نفع کمانے والوں کو چاہیے کہ نفع کی حد کم کر دیں، دولت کے پجاریوں کو چاہیے کہ اپنے قرب و جواہ پر دھیان رکھیں کہ کوئی غریب بغیر روٹی کھائے نہ سوئے، کوئی بیمار بغیر دوائی کے نہ تڑپے۔ لیکن ہم اسی دور میں جب مہنگائی عروج پر جاتی ہے، تاجر اتنا ہی بڑا بے ایمان ہو جاتا ہے، اتنا ہی بڑا دھوکے باز بنتا ہے، پھر انہی مواقع سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کرتا ہے۔ کان میں رات کو خبر پڑ جائے نا 1 بجے کہ صبح چینی 2 روپے مہنگی ہونے لگی ہے، رات کو 1 بجے 4 ٹرک بک کروا لیتا ہے نفع کمانے کے لیے۔ استہزاء کرتے تھے جب انبیاء انہیں راہ راست بتاتے تھے۔ اور یہ میں نے کیوں کہا ہے، یاد رکھنا، اللہ نے کسی امت کو اپنے حقوق پر نہیں تباہ کیا، جب بھی تباہ کیا حقوق العباد پر تباہ کیا۔ جو کم ناپتے تھے انہیں تباہ کیا، جو کم تولتے تھے انہیں تباہ کیا، جو غریبوں پر ظلم کرتے تھے انہیں تباہ کیا، جو دولت کے نشے میں مست پھرتے تھے انہیں تباہ کیا۔ قارون فرعون کیا ہے، حامان کیا ہے، ان کی کہانی پڑھ کر دیکھو تو یہ لوگ دولت کے پجاری تھے اور اس کی وجہ سے کیا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اللہ نے غرق کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کو یہ حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی انبیاء آئے اور انہوں نے دعوت حق دی، ہدایت کا راستہ بتایا، تو قوموں نے آگے سے استہزاء کیا، اور استہزاء کے بدلے میں پھر ہم نے جو سزائیں دی ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کے